ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہم نے دنیا میں بہت ساروں کو تباہ کیا ہے، کسی کو طوفان کے ساتھ، کسی کو اوپر پتھروں کی بارش برسا کر، کسی کو زمین میں تہس نہس کر دیا، دھنسا دیا زمین کے اندر، عذاب مختلف صورتوں کے آئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں تباہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ہم ان کو باقی رکھنا چاہتے تھے، ان کی نعمتیں بڑھانا چاہتے تھے اور بھی ان کو دینا چاہتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ بدبخت خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ جو بندہ مصیبت میں پھنستا ہے، جو بندہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے، کسی دنیا کی مصیبت میں پھنستا ہے، ہرگز اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرے۔ اس کے اپنے گناہ کی سزا ہے، اس کی اپنی نافرمانی کی سزا ہے۔ وہ جو دین کو چھوڑ کر چلتا ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کو نعمت دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں، واپس لینے کے لیے نہیں دیتے۔ یہ بے قدری کرتا ہے تو چھین لی جاتی ہے۔ کسی کو صحت ملتی ہے تو اللہ پاک اس کی قدر چاہتے ہیں، کسی کو اللہ پاک جوانی دیتے ہیں اس کی قدر چاہتے ہیں، کسی کو زندگی دیتے ہیں اس کی قدر چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، چھین لی جاتی ہے، ذلت اور رسوائی مسلط ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ظلم نہیں کر رہا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون کئی دفعہ فرمایا، وما ظلمونا ولکن انفسہم یظلمون یہ بھی فرمایا، وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون یہ بھی فرمایا، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ مختلف انداز سے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادتی ہم ہرگز نہیں کرتے، زیادتی یہ خود کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی۔ آخرت میں پہنچ گئے، ہم میں سے ہر بندے نے آخرت میں پہنچ جانا ہے، اب سب کے سب مر گئے، میدان حشر کے اندر پہنچ گئے۔ اللہ وہاں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یاد رکھنا میں کسی کے اوپر ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کروں گا۔ جتنی ذلتیں ہیں، جتنی رسوائیاں ہیں، جتنی جہنم کی مصیبتیں ہیں، جتنی جہنم کے سانپ اور بچھو ہیں، جتنا جہنم کا دھواں اور آگ ہے، جتنی جہنم کے اندر کے عذابات ہیں، وہ سب کے سب ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر میں قیامت والے دن کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ کوئی بندہ مظلوم بن کر جہنم میں نہیں جائے گا، ظالم بن کر جائے گا۔ جو جائے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا ہے، اس نے خود کفر اور شرک کو اختیار کیا ہے، اس نے خود اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کو پتہ تھا پھر وہ بے دینی کو اختیار کر کے پہنچا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ یہ بھی اللہ نے فرمایا۔ کہیں فرمایا ولا تظلمون شیئا، ذرہ ایک ذرے کا کروڑواں حصہ جو ہو سکتا ہے اس کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ولا یظلمون فتیلا، فتیل کھجور کی گٹھلی، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کو اٹھا کر دیکھیں، وہ ایک اس کا آگے والا حصہ، آگے والے حصے میں ایک لکیر ہوتی ہے، اس لکیر کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اس دھاگے کو یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، ہر بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا، پڑھو اپنے نامہ اعمال، وہ ہر آدمی اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فتیل وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک لکیر ہے، اس لکیر کے اندر باریک سا ایک جھلی اور دھاگا ہے، اس کے برابر بھی ہم ظلم نہیں کریں گے، اس کے برابر بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا ولا تظلمون نقیرا، نقیر عربی زبان میں کھجور کی گٹھلی کا جو پیچھے والا حصہ، اس میں ایک باریک سا نقطہ ہوتا ہے، گول سا ابری ہوئی باریک سا گول سا ایک نشان ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا،
کتنے انداز سے فرمایا، لا یظلم مثقال ذرہ لا تظلمون فتیلا ولا یظلمون نقیرا ولا یظلمون شیئا۔ نہ دنیا کے اندر اللہ نے کسی پر ظلم کیا ہے، نہ آخرت کے اندر اللہ کسی پر ظلم کریں گے۔ یہ جو بندہ گمراہ ہوا تھا، اس نے جو نافرمانی کی تھی، اس نے اپنے اختیار سے کی تھی، اپنی مرضی سے کی تھی، اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ کی تھی۔ یہ بے حیائی کے راستے پر خود چلا تھا، یہ کفر کے راستوں پر خود چلا تھا، نافرمانی اس نے خود اختیار کی تھی۔ لہٰذا اللہ پاک اگر کوئی مصیبت دنیا کے اندر آتی ہے، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ اگر قبر میں آتی ہے، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ میدان حشر میں ذلت ہے، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ جہنم کے اندر کی ذلتیں اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہیں۔ تین باتیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ہر بندے پر دونوں محنتیں ہوں گی، اس کو ٹھیک کرنے کی بھی، اس کو بگاڑنے کی بھی۔ دوسری چیز، دونوں محنت کرنے والوں کو محنت کا اختیار ہے، زبردستی بدل دینے کا اختیار نہیں ہے۔ تیسری چیز، اسی وجہ سے چونکہ اختیار بندے کا خود کا ہے، اس لیے جو اس کے اوپر مصیبت اور ذلت ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تین باتیں۔